بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے ہیں، ان کی شان امہات المومنین کی دیکھ رہی ہو تو رسول اللہ مبارک کی شان دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے بھی یہ تمام جو رشتے ہوئے پروردگار عالم کے حکم سے کہ رکوع کا مستقلاً ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، وطہرک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو بزرگی عطا فرمائی ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، آپ اطاعت کیجیے اپنے پروردگار کی، واسجدی، اور آپ سجدہ کیجیے، وارکعی، اور رکوع کریں، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 اور 43 ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا تھا کہ جب حضرت مریم کے ہاں انہوں نے بے موسم پھل دیکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعا کی اپنے لیے بیٹے کی، پروردگار نے ان کی دعا قبول فرمائی، یحییٰ علیہ السلام بیٹے عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کچھ اوصاف ذکر کیے تھے کہ وہ ان اوصاف کے مالک ہوں گے۔ اب پھر روئے سخن حضرت مریم اور آگے پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہوئے قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے حضرت مریم سے بات کی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے غیر نبی سے گفتگو کرتے ہیں؟ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی۔ قرآن کریم میں تصریح ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے 4 درجات بیان فرمائے ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء صرف مردوں میں پیدا فرمائے ہیں، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، عورت کوئی نبی نہیں بن کر آئی۔ ہاں، نبوت کے بعد جو دوسرا درجہ ہے نیکی کا ہے وہ صدیق، تو صدیقیت کے درجے پر عورتیں فائز ہوئی ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کریم میں ہے مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، تو حضرت مریم صدیقہ تو ہیں، تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے یہ نبی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو بہرحال
فرشتے انبیاء علیہم السلام کے پاس تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور غیر نبی کے پاس اللہ کا کوئی پیغام لے کر آتے ہیں جو آگے بتانے والا نہیں ہوتا، اس کی تبلیغ اور دعوت لازمی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نبی نہیں ہوتی۔ تو غیر نبی کے ساتھ فرشتوں کا ہمارے رسول اللہ مبارک کے ساتھیوں میں صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ 30 سال تک صاحب فراش رہے، بیمار رہے، لیکن زبان سے ایک گف نہیں کی، صابر اور شاکر رہے۔ اس سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ فرشتے باقاعدہ مصافحہ کرتے تھے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے ان کے ساتھ آ کر باقاعدہ ان سے مصافحہ اور سلام کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ تو فرشتے غیر نبی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب حضرت مریم سے کہنے لگے ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، بزرگی عطا فرمائی ہے، وطہرک کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کیا ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان ظاہر اور باطن دونوں پاک۔ صرف ظاہر کی پاکیزگی تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بس صبح شام صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن چاہے جتنا مرضی گندا ہو۔ باطن کی صفائی ہوتی ہے عقیدے کی درستگی کے ساتھ، اعمال اور عبادات کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور شریعت چاہتی ہے کہ رسول اللہ مبارک کا امتی دونوں طریقوں سے پاک ہو، اس کا ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو، اس کے عقیدے بھی صحیح ہوں، اس کے اعمال بھی صحیح ہوں، بدعات سے خرافات سے پاک ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ برے اخلاق یہ انسان کو گندا کر دیتے ہیں، تو ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک۔ وصطفیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، منتخب کیا، علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں میں تو بہت سارے کامل ہوئے، کمل من الرجال کثیر، لیکن عورتوں میں چند عورتیں ہیں جو کمال کو پہنچی۔ ان میں ایک تو حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم ہے، دوسری آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، تیسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اما خدیجہ، اور تمام جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور فرمایا عائشہ کا کیا کہنا ہے؟ اماں کے بارے میں فرمایا، اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں، کہ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ سرید شوربے میں روٹی ڈال کر عرب اس کو انتہائی پسند کرتے تھے، تو فرمایا جیسے تمام کھانوں پر اس کھانے کو فضیلت حاصل ہے، ایسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین۔ صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ مبارک کا جب آخری وقت آیا تو حضرت سیدہ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا میری فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب آئی، رسول اللہ مبارک نے سرگوشی کی تو سیدہ رونے لگی، پھر فرمایا پھر قریب ہو جا، تو پھر انہوں نے رونا بند کر دیا اور وہ مسکرائی۔ تو جب رسول اللہ مبارک پردہ فرما گئے تو ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اپنی ماں ہونے کا آپ کو واسطہ دیتی ہوں کہ آپ روئی کیوں تھی اور ہنسی کیوں تھی، بتائیں مجھے۔ سیدہ آپ فرمانے لگی کہ اماں بات یہ تھی کہ رسول اللہ مبارک نے جب فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، بیٹھے بس اب جدائی کا وقت آ گیا، ہمیں جانے لگا، کوئی شک نہیں ہے اتنا بڑا باپ کائنات میں ان سے بڑے باپ کوئی نہیں، تو جدائی میں رونے لگی۔ تو پھر رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ بیٹے آپ اس بات سے خوش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ اس موقع پر اماں رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے کوئی شک نہیں، اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا
رہیں گی آپ اپنے خاوند کے ساتھ، ہم اپنے خاوند کے ساتھ رہیں گی، آپ اپنے خاوند کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور ہم اپنے خاوند کے ساتھ۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت اماں پر جب تہمت لگی تھی، کیونکہ کل اماں کی رحلت اور وصال کا دن تھا، تو تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ جب کچھ بدبختوں منافقین نے، اور آج بھی کچھ منافق ہیں جو بھونکتے ہیں اماں پر، تو اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی، پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر اماں کا مقام دیکھنا ہو تو فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہ پاکیزہ، پاک باز، پاک دامن، عفیف عورتیں ان پاک باز مردوں کے لیے ہیں۔ ان کی شان امہات المومنین کی دیکھ رہی ہو تو رسول اللہ مبارک کی شان دیکھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے بھی یہ تمام جو رشتے ہوئے پروردگار عالم کے حکم سے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوئے۔ یہی تو وہ بات تھی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آپ پریشان کیوں ہیں، صرف یہ تو ذرا بتائیں کہ رشتہ کیا کس نے ہے، اسے پوچھے تو صحیح۔ اوہو، فرمایا آپ نے تو ساری بات ہی ختم کر دی، رشتہ تو اللہ نے کیا۔ انہوں نے کہا پھر چھوڑ دیں، وہ جانے، اس کا کام جانے، رشتہ کرنے والا وہ خود دیکھ لے گا کہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کامل عورتیں ہیں کائنات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ فرمایا یا مریم، اے مریم اقنتی لربک، یہ اب نصیحت کر رہے ہیں فرشتے حضرت مریم کو کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی اطاعت کیجئے۔ قنوت عبادت کو، اطاعت کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر آن ہر لمحہ اس کی اطاعت میں رہیں، اور وسجدی ورکعی، وسجدی سجدہ کیجئے، اور ورکعی رکوع کیجئے۔ یہاں پہلے سجدے کا ذکر ہے، پھر بعد میں رکوع کا ذکر ہے، حالانکہ ترتیب تو وہی ہے جو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ترتیب ملحوظ نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف یا یہ ہے کہ سجدے سے مراد مکمل نماز ہے، کہ وسجودی چونکہ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے کا ذکر کر کے مراد اس سے نماز ہے، اور رکوع سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یا یہ ہے کہ رکوع کا مستقلاً ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، یا یہ کہ وہ رکوع صحیح کرتے نہیں تھے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ سجدے کے لیے تو زمین پر پھر بھی پیشانی کیا کرتے ہیں، ٹیک دیتے ہیں، زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں، لیکن رکوع کیا ہے، رکوع صحیح نہیں ہوتا۔ رکوع میں باقاعدہ یہ کمر، وہ کوئی بس تھوڑا سا معمولی سے جھک رہا ہے، اور پھر جو رکوع سے اٹھنا ہے مکمل اٹھتا نہیں، جلدی بڑی ہوتی ہے تو ٹھک کر کے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، نہیں، ورکعی، اور صحیح معنوں میں رکوع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آئے اور معمولی سے جھکا اور اوپر ہو گیا، مکمل کمر کو سیدھا کر دے، کمر سر یہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو اور پھر سجدے میں جانا چاہیے۔ تو اس لیے رکوع کا مستقلاً ذکر کیا، فرمایا ورکعی، آپ رکوع کیجئے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جماعت کا ذکر آ گیا کہ با جماعت، کیونکہ اکیلے انسان نماز پڑھتا ہے اس میں کمی کوتاہی لازمی بات ہے، اور جب جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے کوئی ایک کامل بندہ ہوتا ہے اور اس کی کامل نماز ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی وہ جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہوتی ہیں ان سب کو معاف فرما کر سب کے ساتھ اس کی بھی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین
اپنے اس کلام کی برکت سے اللہ ہماری بخشش فرما یا ارحم الراحمین۔ مبارک گھڑیوں کے طفیل یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین پوری امت کے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، رسول اللہ مبارک کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین آئندہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما یا اللہ، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ دشمنوں کی عداوت سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانۂ غیب سے پوری فرما، اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما۔ الہ العالمین حلال کی روزی نصیب فرما، حلال کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہمارے والدین کریمین دوست اور احباب جتنے بھی بزرگ ہیں یا اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ باقیات الصالحات بنا، ہمارے گھروں سے دین کے چشمے جاری فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہر قسم کی فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔